بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ کیا کبھی اذان کی آواز سن کر آپ کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی، یا کبھی سجدے کی جگہ خالی دیکھ کر دل نے آپ کو ملامت کی؟ محترم ناظرین، نماز صرف چند رکعتوں کا نام نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان محبت کا وہ رشتہ ہے جو ٹوٹ جائے تو دل ویران ہو جاتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں کمزور لمحے آتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، نمازیں قضا بھی ہو جاتی ہیں، مگر رب کی رحمت کبھی دروازے بند نہیں کرتی۔ اگر آج دل میں واپسی کی تڑپ ہے، اگر سجدے میں گر کر سب کچھ درست کرنے کی خواہش ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہی لمحہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، کثیر تعداد میں چھٹی ہوئی قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی پچھلی زندگی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور اب اس کے دل میں توبہ کا احساس بیدار ہوا ہے اور ان تمام نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو ان نمازوں کو پڑھنے کا سب سے آسان اور مستند شرعی طریقہ کیا ہے؟ اس نازک اور اہم مسئلے کو بہت غور، دھیان اور توجہ سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر اور اس کی تفصیلات سن کر آپ کو بہت زیادہ دینی اور روحانی فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی نمازوں کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے اس مقدس اور ببرکت مہینے میں اپنی زندگی کی تمام چھٹی ہوئی قضا نمازیں ادا کرنے کا انتہائی سہل اور آسان طریقہ یہاں مکمل تفصیل کے ساتھ پیش خدمت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان انسان پر یہ شرعی طور پر اولین فرض ہے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کی تمام چھٹی ہوئی نمازوں کا قضا ہر صورت میں ادا کرے اور اس قرض کو اپنے سر سے اتارے، کیونکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، قیامت کے دن وہ اس کے لیے نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ جس نے اس کی حفاظت نہ کی، اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ دلیل، نہ نجات، نہ قیامت کے دن وہ قارون، فارون اور حمان اور ابی۔ وہ مالک الکائنات قادر مطلق ہے، اگر چاہے تو اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما دے اور اگر چاہے تو اس کی کوتاہیوں کو گناہوں کے سبب دردناک عذاب دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اسلام کا ستون ہے، جو قائم رکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور جو چھوڑ دیتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خالص نیت اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے پتے درخت سے گر جائیں۔ محترم ناظرین، نماز ادا کرنے کی اس زبردست اہمیت اور فضیلت کا اندازہ صرف اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پاک پروردگار کے کلام قرآن مجید میں تقریباً 700 مختلف مقامات پر نماز قائم کرنے کی تاکید تذکرہ آیا ہے۔ بے شمار کتب احادیث میں بھی نماز کی عظیم الشان فضیلت اس طرح بیان کی گئی کہ بے شک جو لوگ سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنی تمام زندگی بھر نیک اور صالح عمل کیے، وہ پابندی کے ساتھ وقت پر نماز قائم کی اور اپنے مال سے باقاعدگی سے زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا عظیم اجر محفوظ ہے اور ان کے پاس آخرت کا حساب و کتاب دن بھر میں کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی اپنے ماضی پر رنجیدہ یا غمگین ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم نماز کی ایک نہایتی اہم اور دل جھنجھوڑ دینے والے مسائل پر گفتگو کریں گے، جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کسی کے گزشتہ زندگی میں بے شمار نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور اب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس کے ساتھ دل میں سچی توبہ کا احساس جاگ اٹھا ہے اور وہ اپنے رب کے حضور سرخو ہونا چاہتا ہے، تو وہ یہ اس کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ اہمیت باندھے اور اپنی ذمہ باقی رہ جانے والی نمازوں کو ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نماز کی فریضت بالغوت کے بعد شروع ہوئی، کیونکہ اسی وقت سے انسان کی شریعت کے مخالف بنتا ہے اور اس کے لیے اپنے بالغ ہونے کے وقت سے حساب لگانا شروع کرے اور آج تک جتنی نمازیں چھوٹ گئیں ان سب کا اندازہ کرے۔ اگر اسے اپنی بالغوت کی تاریخ یاد نہ ہو تو احتیاط کا راستہ اختیار کرے۔ اگر عورت ہے تو 9 سال کی عمر سے اور اگر مرد ہے تو کم سے کم 12 سال کی عمر سے حساب لگائے، تاکہ کوئی نماز باقی نہ رہ جائے۔ پھر ان تمام قضا نمازوں کو آہستہ آہستہ روزانہ کی بنیاد پر ادا کرنا شروع کر دے اور ثابت قدمی کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ قضا صرف فرض نمازوں اور وتر کی ہوتی ہے، سنت اور نوافل کی قضا لازم نہیں۔ اگر دن میں قضا نمازوں کی مجموعی رکعت 20 بنتی ہے اور فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر واجب، جو شخص سچے دل سے اپنے ماضی کی کوتاہی کو ندامہ ہو کر یہ عزم کر لیتا ہے، وہ اپنے رب کے حضور اپنے ذمے کا بوجھ اتار دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اخلاص اور دیکھتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ غفلت سے جاگ جائے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اور نماز کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لے، تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے اور اس کی آخرت سنور جائے۔ نماز قضا کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ دل کا پختہ ارادہ کرے
کے ساتھ نیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی فلاح کا قضا نماز ادا کر رہا ہوں۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں، تاہم اگر کوئی دل کو توجہ کے لیے آہستہ سے الفاظ بھی ادا کر لے تو جائز ہے۔ مثلاً یہ کہہ لے کہ اللہ کے لیے اپنی پہلی قضا نماز فجر کی 2 فرض ادا کرتا ہوں، یا اپنی قضا ظہر کے 4 فرض ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہر نماز کی تعین کر لے کہ وہ فجر کے لیے یا ظہر یا عصر کے لیے، مغرب یا عشاء کے لیے اکثر کثرت سے نماز قضا ہوں تو یوں نیت کر سکتا ہے: میں پہلی قضا فجر ادا کرتا ہوں یا اپنی آخری قضا ظہر ادا کرتا ہوں، تاکہ ترتیب قائم رہے۔ اصل مقصد دل کا ارادہ اور اللہ کی رضا ہو۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ نیت کر کے نماز شروع کرتا ہے تو وہی نیت اس کی قضا نماز کی ادائیگی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور قضا نماز کی نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ نماز کی نیت دراصل دل کا پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا شرط نہیں، لیکن اگر کوئی اطمینان کے لیے زبان سے بھی کہنا چاہتا ہے تو پھر اس طرح بھی الفاظ ادا کر سکتا ہے کہ میں نیت کرتی یا کرتا ہوں اپنی سب سے پہلی قضا ہونے والی فجر کی نماز کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ میرا قبلہ کی طرف اللہ اکبر۔ اور بالکل اسی طرح ظہر کے وقت بھی یہی الفاظ کہیں گے کہ میری سب سے پہلی قضا ہونے والی ظہر کی نماز، پھر اس طرح سب سے پہلی قضا ہونے والی عصر، اور پھر سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی۔ اسی ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء کی نماز اور آخر میں سب سے پہلے قضا ہونے والی وتروں کی نیت کریں گے۔ یعنی جب بھی آپ قضا کی نیت کریں گے تو اس وقت یہی ذہن میں لائیں گے کہ میری سب سے پہلی جو قضا ہونے والی نماز ہے، کیونکہ جو نماز ہم عطا کر لیتے ہیں وہ ہمارے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ سے ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اگلی قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے، وہی دراصل ہماری اگلی سب سے پہلی قضا ہونے والی نماز شمار ہوتی ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے ہماری قضا والی نماز تھی وہ تو ہم پہلے ہی ادا کر چکے ہیں اور اس کی بھاری بوجھ سے بری ذمہ ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد والی لائن میں کھڑی نماز پھر وہی سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ تو آسان اور مناسب طریقے سے ہم اپنی تمام قضا نمازیں ترتیب وار ادا کریں گے۔ تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کی بہت زیادہ یعنی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور وہ پڑھنے میں وقت کی تنگی محسوس کرتا ہے تو اب اس کے بارے میں فقہ کرام امت میں آسانی کرتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل بہتر اور اولی طریقہ تو یہی ہے کہ جس طرح عام روزانہ کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں بالکل اسی طرح تمام تسبیحات کے ساتھ مکمل نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی کی بہت ہی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں جنہیں پڑھنے میں برسوں لگ سکتے ہیں تو اس کے لیے دین اسلام میں تخفیف، رعایت اور آسانی کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ وہ تخفیف کیا ہے، اس باریکی بینی سے سمجھ لیں۔ اور سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں عام طور پر ہم 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں جو کہ سبحان ربی العظیم ہے، تو تنگی کے وقت پہ یا زیادہ نمازوں کی صورت میں 3 مرتبہ کی جائے جگہ صرف 1 مرتبہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے پرسکون اور صحیح طریقے سے رکوع کو مکمل حالت میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی شرعاً نماز کی ادائیگی کے لیے کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ تک کہہ کے بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، ربنا لک الحمد۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، وہاں بھی کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ تو زیادہ نماز قضا کی صورت میں 3 مرتبہ کی جگہ صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو سجدے بھی شرعی طور پر درست ہو جائے گا۔ نماز ادا ہو جائے مطلب اس کا یہ کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں اگر آپ خلوص دل سے صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو نماز کا فرائض ادا کرنے کے لیے یہ کافی ہوگی۔ ایک تو تخفیف یہ ہو گئی۔ دوسری تخفیف کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی جیسے ظہر یا عصر یا عشاء کے 4 فرض یا پھر مغرب کے 3 فرض، تو ان میں یہ عام قاعدہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور وہ جلدی فارغ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ خاص تخفیف ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ 3 مرتبہ یہ کہہ کر فوراً رکوع میں چلا جائے، اور تو یہ دوسری بڑی تخفیف ہوگی جس سے وقت کا کافی بچت ہوگی۔ اور تیسری تخفیف یہ ہے کہ آخری قضا یعنی قضا خیر العطیات مکمل طور پر پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے اور پھر درود پاک کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں شرعی آسانی یہ دی گئی ہے کہ عطیات یعنی عبدہ و رسولہ تک پوری پڑھنے کے بعد مکمل درود ابراہیمی پڑھنے کی جگہ صرف اتنا مختصر پڑھ لیں، یعنی درود پاک کے صرف اتنی بنیادی کلمات پڑھ لیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ تیسری بڑی تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر دعا پڑھے، پھر اسلام پھیر لے، یعنی اس ہنگامی صورت میں مکمل درود ابراہیمی، اس کے بعد دعا نہ پڑھنے کی شرعی اجازت یا تخفیف ہے صرف اس خاص شخص کے لیے جس کی واقعی بہت کثیر تعداد میں اور بے حساب نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ چوتھی تخفیف کا طریقہ یہ ہے کہ جو وتر کی واجب نماز ہے اس کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تو سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے،
جیسے کہ اوپر بیان ہوا، لیکن وتر میں واجب نماز ہے، اس میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ دوسری کوئی چھوٹی سورت بھی ملانا ضروری ہوگی۔ اس کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر دوبارہ باندھے جاتے ہیں تو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن یہی تخفیف اور رعایت یہ ہے کہ لمبی دعائے قنوت یاد نہ ہو یا وقت میں کمی کی وجہ سے دعائے قنوت کی جگہ اگر کوئی مسلمان صرف رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر ایک مرتبہ بھی سکون سے پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی وہ وتر کی نماز بالکل درست اور صحیح تسلیم کی جائے گی۔ قضا نماز کے لیے اگر اس خاص تخفیف کے طریقے کے ساتھ آپ اپنی تمام نمازیں پڑھیں گے تو آپ کی وہ تمام جو بہت زیادہ نمازیں پچھلی زندگی کی قضا ہو چکی ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی اور آپ کے ذمے فارغ ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، معتبر فقیہان کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی شخص اپنی زندگی میں زیادہ نماز قضا کر بیٹھا ہے اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ یہ آسان اور مستعین شرعی طریقہ اختیار کر کے جلد سے جلد اپنی قضا نمازیں ادا کرنا شروع کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے اوپر واجب فرائض سے بوجھ سے آزاد ہو جائے اور دل اور روح پاک صاف ہو جائے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف نمازیں پڑھنا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ اور ندامت کا جذبہ بھی لازم ہے، کیونکہ جو نمازیں جان بوجھ کر یا سستی کی وجہ سے قضا ہوئی ہیں وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے معافی مانگنا اور دل سے استغفار کرنا ہر حال میں ضروری ہے، لہٰذا ایک طرف آپ اپنی نمازیں عملی طور پر ادا کریں، دوسری طرف سچے دل سے اللہ کے سامنے رو کر توبہ اور استغفار کریں۔ یہی نہایت ہی آسان اور پیارا طریقہ ہے جس سے آپ اپنی تمام قضا نمازیں مکمل کر کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دل کو سکون دیتا ہے اور آخرت میں نجات کا سبب بنتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اگر کسی شخص نے مغلوب کے خلاف طویل عرصے اور سال گزر جانے کے بعد ہوش سنبھالا، باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کی ہو یا وہ پہلے کبھی کبھار پڑھتا ہو اور کبھی اپنی نادانی یا سستی سے چھوڑ دیتا ہو تو اس پر شرعین یہ سخت لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے متعلق نہایت ہی ضروری اور ناگزیر کاموں کے علاوہ باقی سب فالتو اور فضول مصروفیات چھوڑ کر اپنی تمام زندگی کی نمازوں کی قضا شروع کر دے اور اس وقت تک مسلسل روزانہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک کہ اس کے دل میں اپنے اطمینان اور غالب گمان اور یقین کے مطابق اس کی تمام چھوٹی ہوئی قضا نمازیں مکمل طور پہ ادا نہ ہو جائے۔ اگر اس محنت اور نیکی کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ اپنی نیت میں سچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور کرم سے اس کی بے پناہ رحمت سے قوی امید ہے اس کی بخشش ہو جائے گی اور اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنے کا سب سے آسان اور قیمتی راستہ نماز ہے۔ اپنی قضا نمازوں کی عاجزی اور اخلاص کے ساتھ ادا کریں اور دل سے سچی توبہ کریں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جو دل کو سکون، آخرت میں نجات کا سبب بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف کر کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز پڑھنے اور اپنی قضا نمازیں خشوع اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی ہمت دے، ہمارے دلوں سے غفلت اور سستی دور فرما، ہمیں اپنی رضا کے لیے ہر لمحے جینے کی توفیق دے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما، بزور قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے دلوں میں سکون یقین پیدا فرماتا، ہمیں تیری قربت میں سرخرو، آخرت میں کامیاب ہوں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، جو مانگ سکے مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یہ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک حقیقت اور محبت سے ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔